جس وقت کربلا کا جان کا حادثہ پیش آیا اس وقت علی ابن حسین کی عمر 22 سال تھی۔ یہ المناک واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا جس میں یزید کی فوج نے آپ کے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے 72 جانثاروں کے ساتھ کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن کا بھوکا پیاسا 10 محرم 61 ہجری کو شہید کر دیا۔ آپ 2 محرم کو والد محترم کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر سخت بیمار ہو گئے۔ اس بیماری کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ نے ایک آنی ذرہ پہنا جس کی دامن اتنی لمبی تھی کہ آپ کے پر پشت نہ آتی تھی۔ آپ نے ذرہ کو چھوٹا کرنے کے لیے پاؤں سے پھاڑنا شروع کر دیا۔ زنک آلود ذرہ کے دونوں طرف پھٹ گئے مگر اس ذرہ آزمائی سے جسم میں متعدد خراشیں آئیں جس میں زنک کے اثر سے سمیت پیدا ہو گئے اور رفتہ رفتہ اسی تکلیف سے بخار آنے لگا اور بخار شدت اختیار کرنے لگا یہاں تک کہ 7ویں محرم کے بعد امام حسین پر یزید کے لشکروں نے پانی بند کر دیا۔ عاشورہ کے روز آپ پر مرض کا انتہائی غلبہ تھا، بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ عاشورہ کی صبح کو یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر چڑھائی کر دی تو امام کو حملہ آوری سے دفاعی جنگ کرنا پڑی۔ اس جنگ میں حضرت امام حسین کے تمام انصار اور رشتہ دار کام آئے، یہاں تک کہ 6 مہینے کا شیر خوار بچہ علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ لیکن علی ابن حسین کو مرض کی شدت اویشی کی کیفیت میں ان واقعات کی بالکل خبر نہ ہوئی۔ آخر جب امام حسین میدان میں تنہا رہ گئے تو رخصت ہونے کے لیے بیمار کربلا کے خیمے میں تشریف لائے تو آپ نے پدر بزرگوار کو بیک نظر نہ پہچان سکے کیونکہ زخموں کی کثرت اور غموں کی شدت نے امام حسین کے جسم اطہر میں بڑی تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ بوڑھے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر نوجوان بیٹے پر جو کچھ گزری ہوگی بیان سے باہر ہے۔ بیٹے نے باپ کی تکلیف کے لیے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکے۔ حضرت زینب نے بمشکل سہارا دے کر بٹھایا۔ امام نے جب کیفیت مزاج پوچھے تو بیمار نے سر جھکا کر خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے چچا عباس ابن علی کا حال پوچھا۔ یہ بڑا سخت وقت تھا، مریض کو معلوم نہ تھا کہ علی کا سر سبز باغ خزاں میں بدل چکا ہے۔ اب محمد کے گھرانے میں ان کے مظلوم باپ کے علاوہ کوئی دوسرا فرد باقی نہ تھا۔ جناب زینب کا دل اس سوال سے قابو میں نہ رہا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا جواب دیتی ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، بیٹا تمہارے چچا عباس نہر فرات کے کنارے شہید کر دیے گئے۔ علی ابن حسین یہ سن کر اس قدر روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ پھر کافی دیر بعد ہوش میں آئے تو باقی تمام عزیز و اقارب اور جانثار انصاروں کا حال پوچھا اور ان کی شہادت کا ذکر سن کر ایک دفعہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب چہرے پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے آنسو ٹپکے تو آپ کو ہوش آیا اور آنکھیں کھول کر پوچھا کہ میرے بھائی علی ابن حسین کہاں ہیں؟ اب امام سے ضبط نہ ہو سکا، آپ نے فرمایا کہ بیٹا اب یہ سمجھ لو کہ میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی زندہ نہیں ہے۔ چپکے اس لرزہ خیز کلام کو سن کر بیمار کربلا سمجھ گئے کہ جنگ شروع ہو کر ختم بھی ہو چکی ہے اور پدر بزرگوار خود میدان میں تشریف لے جا رہے ہیں۔
ہاشمی شجاعت جوش میں آ گئی۔ حضرت امام زین العابدین نے حضرت زینب سے مخاطب ہو کر فرمایا، پھوپھی جان میری تلوار اور عصا مجھے دیجیے تاکہ میں بھی میدان میں جا کر اپنا فرض ادا کروں۔ امام حسین نے بیمار کربلا کو گلے سے لگایا اور بڑی شفقت سے فرمایا، بیٹا تم سے جہاد ساقط ہے، تم بیمار ہو، لہذا میں اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے مقتل گاہ میں تشریف لے جا رہا ہوں۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین اور لاوارث بچوں اور بے اسرار عورتوں کے وارث ہو۔ میں تمہیں صبر و حلم اور تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے امامت کے مقدس امانت اور ہدایت و ارشاد کا عظیم فریضہ بیمار کربلا کے سپرد کیا اور اپنے تمام اہل بیت کو ان کی اطاعت کا حکم دیا، اور اہل حرم کو بیمار کربلا کو حضرت زینب کے سپرد فرما کر میدان میں تشریف لائے اور حجت پوری کرنے کے لیے با آواز بلند فرمایا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری فریاد کو پہنچے۔ یہ آواز کربلا کے خون ریز میدان میں گونجی اور اہل بیت کے خیموں سے ٹکرائی۔ بیمار کربلا یکا یک غش سے چونک پڑے اور لبیک یا ابن رسول، اے فرزند رسول میں حاضر ہوں کہتے ہوئے بستر علالت سے اٹھ کھڑے ہوئے، کانپتے ہوئے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور لڑکھڑاتے قدموں سے میدان جنگ کا قصد کیا۔ کلثوم یہ دیکھتے دوڑی اور فرمایا، میرے لال واپس آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، پھوپھی جان اب مجھے نہ روکیے گا، آپ نے ابھی بابا جان کی آواز نہیں سنی، مجھے نواسہ رسول کی حمایت میں جانے دیجیے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام مڑ کر خیمہ کی طرف دیکھتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں، اے کلثوم اسے روک لو اور میدان میں نہ آنے دو۔ پدر بزرگوار کا یہ حکم سن کر سید سجاد مجبور ہو گئے، پھر بستر علالت کے قریب آئے اور اب کے دفعہ ایسے بے ہوش ہوئے کہ پھر قتل حسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے کہ آواز پر بھی ہوش میں نہیں آئے۔